السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل شرعی مسائل میں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ بہت دھیان سے اس مسئلے کو سماعت کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری یعنی صحبت کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، مگر ہم نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور علماء سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے، مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت تو مر جاتی ہے جب دولہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ خیر، یہ کلپ آپ سنیں، اسے محفوظ رکھیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں جن کی شادیاں ہوں انہیں تحفے کے طور پر یہ کلپ پیش کریں۔ انشاءاللہ ان کے لیے یہ بڑی ہی فائدہ مند چیز ہوں گی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی یعنی بیوی کے قریب ہونے کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب یہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں بھی ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک بات ہے۔ شب زفاف یعنی پہلی رات میں پہلی ملاقات کے وقت ابتداءً 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں۔ مرد آگے کھڑا رہے، عورت پیچھے۔ نماز کے بعد خیر و برکت، محبت، مودت، آپسی میل ملاپ کی دعا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک باکرہ عورت سے نکاح کیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے پسند نہ کرے اور دشمن تصور کرے۔ تب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، محبت اللہ کی طرف سے ہے اور دشمنی شیطان کا فعل ہے۔ جب عورت تیرے گھر میں آئے تو تو اس سے کہے کہ تیرے پیچھے کھڑی ہو کر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھے اور پڑھنے کے بعد دعا کرے آپسی محبت کی، اور دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کی محبت دلوں میں پیدا فرمائے گا۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی سے اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ دعا آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، سن بھی لیں۔ اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا وعلیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ تو نماز اور اس کی دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ خاص جمعہ کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کا اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ ہم بستری سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے، اور یہ دعا بھی پڑھ لی جائے۔ دعا اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اللہم جنبنا عن الشیطان وجنب شیطان عنا۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں شیطان سے اور شیطان کے وسوسے سے بچا۔ مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تبھی بسم اللہ شریف پڑھ کر
دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ خواہش ہوتی ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ، اور جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا، چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی بھولنے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ انزال ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی سطر دھو کر وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے، یعنی مخصوص اعضاء کو دھو لیا جائے، اس کے بعد ہی دوبارہ صحبت کی جائے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح بھرے پیٹ پر صحبت کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ جماع کے بعد عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دے کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، بائیں کروٹ لڑکی۔ یہ حکمائے کرام نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا یا نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں سطر دھو لینا یعنی مخصوص اعضاء آس پاس کی جگہ کا دھو لینا یہ فائدہ مند ہے۔ طبیب، حکمہ اور آج کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جماع کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں یعنی ان کے ایام مخصوصہ جنہیں منتھلی پیریڈ کہا جاتا ہے میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت گناہ حرام ہے۔ بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78۔ مگر حیض کی حالت میں وہ چھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں، جبکہ شہوت یعنی خواہش اور قربت کا خطرہ نہ ہو، ورنہ الگ ہی سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا بھی مکروہ ہے۔ آپ حضرات ان مسائل کو بغور سماعت فرما لیں، کیونکہ آج کا ماحول موبائل کا، انٹرنیٹ کا، عریانیت کا ماحول ہے۔ اس کو بنیاد پر ہمارے نوجوان جو دیکھتے ہیں وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شریعت اسلامیہ، احکام اسلام، اسلامی طریقے کو سنیں، یاد کریں، سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے جب زندگی گزاری جائے گی، اس طریقے سے عمل کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اسکرین پر جماع کے وقت کی دعا، انزال کے وقت کی دعا، شیطان کے وسوسے سے بچنے کی دعا
اور بھی بہت ساری دعائیں ہماری اس کلپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے، آپ حضرات اسے دیکھتے رہیں اور اسے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔